بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم 10th کلاس بایولوجی چیپٹر نمبر 15 انہیریٹنس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ سو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ریپروڈکشن۔ سو ریپروڈکشن جو ہے وہ ہمارے پاس ٹو ورڈس کا کمبینیشن ہے۔ ری کا مطلب ہے اگین اور پروڈکشن کا مطلب ہے پیداوار۔ تو ریپروڈکشن ہمارے پاس ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ایک لیونگ آرگینزم خود کو ریپلیکیٹ کرتا ہے، ایک لیونگ آرگینزم خود کو ریپروڈیوس کرتا ہے اور اپنے جیسے بچے جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے ہمارے پاس ریپروڈکشن کہلاتا ہے۔ اللہ پاک نے لیونگ آرگینزم کو ایک یونیک سا پراپرٹی دی ہے کہ وہ خود کو جو ہے وہ ریپروڈیوس کرے اور اپنے جیسے جو ہے وہ بچے پیدا کرے۔ اگزامپل میں ہم نے بیکٹیریا لی ہے، یہ بیکٹیریا ہے، بیکٹیریا نے جو ہے وہ خود کو ریپروڈیوس کیا ہے۔ آپ لوگوں نے آبزرویشن کی ہوگی کہ بچے جو ہے وہ اپنے والدین سے مشابہت رکھتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ بیسیکلی وہ انہیریٹنس کی وجہ سے ہے۔ انہیریٹنس ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹرانسمیشن آف کریکٹر آر ٹریٹ فرام پیرنٹ ٹو آسپرنگ۔ جب والدین سے خصوصیات بچوں میں منتقل ہوتے ہیں تو یہ عمل ہمارے پاس انہیریٹنس کہلاتا ہے۔ یہ خصوصیات ہمارے پاس کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ آئی کلر، اس کے علاوہ سکن کلر، ہیئر، اس کے علاوہ ہائٹ۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ خصوصیات ہے جو والدین سے بچوں میں جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ اب کوئی تو میکینزم ہوگا، کوئی تو طریقہ ہوگا جس کے ذریعے جو ہے وہ والدین سے خصوصیات بچوں میں جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ہمارے پاس ہیریڈیٹی ہے۔ یہ جو ہے ایک ڈائیگرام ہے، ڈائیگرام میں ہم نے جو ہے وہ میل اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فیمیل ہے۔ تو میل کے گیمیٹ میں سے ہم نے سپرم لیے ہے، فیمیل کی گیمیٹس میں سیل میں سے ہم نے ایگ لیے ہیں، تو یہ آپس میں فیوز ہوں گے، زائگوٹ بنائیں گے، پھر یہ ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزر کے ہمارے پاس جو ہے وہ آفسپرنگ جو ہے اس سے پروڈیوس ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ہم جینز کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لیونگ آرگینزم جو ہے وہ سیل سے مل کر بنی ہے۔ جتنی بھی لیونگ آرگینزم ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ سیل سے مل کر بنی ہوئی ہیں۔ تو سیل جو ہے وہ لیونگ آرگینزم کا سٹرکچر اور فنکشن یونٹ کہلاتا ہے۔ سیم کیس از ہیئر کہ انہیریٹنس کا سٹرکچر اور فنکشن یونٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیریٹنس جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جین پہ۔ اس کے علاوہ جین جو ہے ہمارے پاس سٹوریج کا کام کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس یو ایس بی ہے یا میموری کارڈ ہے، آپ یو ایس بی میں جو ہے وہ سانگس، اس کے علاوہ موویز یا آفس کی کوئی فائل جو ہے وہ سٹور کرتے ہو، تو اس طریقے سے ہماری باڈی میں جینز ہوتے ہیں۔ ہماری باڈی کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ جین جو ہے ان کو سٹور کرتا ہے اور اسی ڈیٹا کو جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن میں جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ اب جینز ہمارے پاس کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ جینز ہمارے پاس جو ہے وہ کروموسوم کے اوپر پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے، ڈائیگرام میں ہم نے جو ہے وہ لیونگ آرگینزم میں سے ہیومن کو لیے ہے۔ تو ہیومن کی باڈی جو ہے وہ ٹریلین سیل سے مل کر بنی ہوئی ہے، تو ہم نے وہاں سے ایک سیل کو باہر نکالا، اس سیل سے ہم نے نیوکلس کو باہر نکالا، اس نیوکلس سے ہم نے کروموسوم کو جو ہے وہ باہر نکالا۔ تو کروموسوم کے اوپر جو آپ کو ریڈ کلر سا نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس جینز ہیں۔ تو جینز ہمارے پاس کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ جینز ہمارے پاس جو ہے وہ کروموسوم کے اوپر پایا جاتا ہے۔ کروموسوم جو ہے ہمارے پاس نیوکلس کے اندر پایا جاتا ہے، نیوکلس ہمارے پاس سیل کے اندر ہوتا ہے اور سیل ہمارے پاس جو ہے ایک لیونگ آرگینزم کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے ہم نے یہ بات کی ہے کہ خصوصیات جو ہے وہ والدین سے بچوں میں کیسے منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ میل ہے اور ایک طرف ہمارے پاس جو ہے وہ فیمیل ہے۔ تو میل کے جو ہے ہم نے سپرم جس میں جو ہے وہ کروموسوم کی تعداد ہمارے پاس 23 ہے۔ سو سیم کیسز ہیئر کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فیمیل کا ایگ ہے جس کی کروموسوم کی تعداد ہمارے پاس 23 ہے۔ یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ فیوز ہوں گے، جو آفسپرنگ جو ہے ہمارے پاس پروڈیوس ہوگا اس میں ہمارے پاس کروموسوم کی جو ہے وہ نمبر جو ہے ہمارے پاس 46 ہوں گی۔ تو اگر میل سے ہمارے پاس جو ہے وہ کروموسوم آ رہا ہے تو کروموسوم
کروموسوم کے اوپر جو ہے ہمارے پاس جینز ہوں گے. اگر فیمیل کی طرف سے کروموسوم آ رہا ہے تو کروموسوم کے اوپر ہمارے پاس جینز ہوں گے. جو آف سپرنگ پروڈیوس ہوگا ان میں جو آف سپرنگ ہمارے پاس جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا. تو پیرنٹ ان دونوں کے جو ہے خصوصیات جو ہے اس آف سپرنگ میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ.